بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جس طریقے سے دنیا قیامت کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر بے حیائی، بدکاری، گمراہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور حدیث پاک جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہی ہوگا، اسی حدیث پاک کے مطابق زمانہ بدتر سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر آ رہے ہیں، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جسے دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ ایک ایمان والے کی آنکھیں جسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ ہائے افسوس کہ ہماری قوم جو کلمہ پڑھنے والی ہے، جو اللہ رسول کا نام لینے والی ہے، جو یوم قیامت پر اعمال کی جزا دینے پر ایمان رکھتی ہے، جو مانتی ہے کہ فرشتے اعمال لکھتے ہیں، جو قوم مانتی ہے کہ ہمارے سارے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس کا بدلہ ہمیں دیا جانا ہے، اس کی سزائیں ہمیں دی جانی ہے، اس کی جزا ہمیں دی جانی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ قوم کا حال کیا ہے؟ ہماری قوم خاص طور پر آج اس قوم کی بیٹیوں کی بات کروں گا، کیونکہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ قوم کی تربیت کا مرکز ہوتی ہے، اسی سے آنے والی نسلیں پروان چڑھتی ہے، اسی سے آنے والی نسلوں میں دین کی وہ باتیں جو چلی آ رہی ہیں وہ پہنچائی جاتی ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلے اسکول جسے کہا گیا ہے وہ ماں کی گود۔ اس ماں کی گود کو آج بے حیائی، بدکاری کے ذریعے سے اس ماں کی گود پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اور اس کی گود کو جو پاک گود ہے جس سے بچے پاک بنتے ہیں، تربیت سیکھتے ہیں، اس چیز کو خراب کیا جا رہا ہے، اور ایک حد تک اس چیز میں اغیار کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی تھی سامنے جسے دیکھ کر ہر ایمان والے کی آنکھیں حیرت سے بھر جاتی، اور جب میں نے دیکھا تو مجھے تھوڑی دیر تو حیرت ہوئی، لیکن جب میں نے سوچا کہ یہ تو اتنی عام بات ہو چکی ہے کہ اس کو اب گناہ اور برائی نہیں سمجھی جاتی۔ اس ویڈیو کے اندر کچھ نقاب پوش خواتین کسی کالج یا انسٹیٹیوٹ کے فنکشن میں غیر لڑکوں کے ساتھ ناچ رہی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس تو یہ ہے کہ ان لڑکیوں نے نقاب پہنا ہوا تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ جو کپڑا انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے، کن ہستیوں سے اس کا تعلق ہے۔ جب یہ چیز میری آنکھوں کے سامنے آئی تو میں سوچ پڑا کہ صحیح فرمایا میرے آقا دونوں عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیا اور ایمان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے، دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک بھی اگر اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ حیا اگر چلی جاتی ہے تو ساتھ میں ایمان کا جانا بھی اس کے ساتھ یہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور ایمان بھی جانے کی کگار پر آ جاتا ہے۔ آج یہ جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی حدیث پاک کا مضمون ہے، جس میں فرما دیا گیا کہ حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان اغیاروں نے، کفاروں نے سب سے پہلے ہماری حیا کو ختم کیا۔ ہماری قوم کی حیا کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے طرح طرح کے چیزیں، طرح طرح کے ڈرامے، طرح طرح کی فلمیں، ناولز۔ سب سے پہلے یہ چیز تو ناول سے شروع ہوئی تھی، جب ٹی وی وغیرہ نہیں تھے، سیریل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، موویز نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت میں ناولز ہوتے تھے۔ ان ناولز اور لٹریچرز کے ذریعے سے بے حیائی پھیلائی گئی۔ اس میں لیلا مجنوں جیسی کہانیوں کو الگ رنگ دے کر بیان کیا گیا، اور پیار محبت کے جھوٹے افسانے لوگوں کے، خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے، جن سے ان کے دل خدا اور اس کے رسول کی محبت سے، ان کی یاد سے غافل ہو گئے، اور ان مجازی محبت میں ان لوگوں نے اپنی حقیقی محبت کو بھلا دیا۔ جب دور دھیرے دھیرے آگے بڑھا تو ان لوگوں نے اس کے بعد ایک سسٹم قائم کیا جو طاغوتی نظام ہے، جس کو آج انسٹیٹیوشنز کے نام سے، کالج، یونیورسٹیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت میں بھی ٹی وی وغیرہ اتنا عام نہیں ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے سسٹم بنا دیا کہ
ایک چیز کو اتنا ضروری کر دو، اس کو سسٹم میں ایسا نافذ کر دو، ایسا مکس اپ کر دو کہ کوئی بھی اس سے بچ نہ پائے۔ آج یہی وجہ ہے کہ بغیر اسکول کالج جائے کوئی بھی نہیں مانتا کہ ہماری اولاد تعلیم حاصل کر سکتی ہے، یہ کوئی نہیں مانتا۔ یہاں تک کہ بہت سے علماء بھی اس میں شامل ہیں جو اسکول اور کالج کی تعلیمات پر بہت زور دیتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آج میگزیمم اسکول کالج انسٹیٹیوشن یونیورسٹیز میں بے پردگی، بے حیائی مکس اپ عام ہے، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اس بات کو اگنور کیا جاتا ہے اور اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اور کچھ علماء سو تو بہت سے ایسے ہیں جن لوگوں نے پبلک کی رائے دیکھتے ہوئے، پبلک کا رجحان دیکھتے ہوئے اس چیز پر کچھ بولا ہی نہیں، جبکہ یہ چیز ہمارے اسلام کے اندر ایسی ہے کہ پہلے عورتیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھا کرتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں جب کچھ ہلکا سا فتنہ شروع ہوا تو اس زمانے میں حضرت عمر نے ہلکے طور پر منع فرمایا اس پر۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جب امام ابو حنیفہ کا زمانہ آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں آپ نے ممنوع فرما دیا اس کو، عورتوں کے مسجد جانے کو۔ اس زمانے میں کیونکہ فتنہ عروج پر چڑھ جا رہا تھا، لیکن اتنا اس زمانے میں جتنا فتنہ ہے اس سے شاید ہی 2%، 3% یا 5% فتنہ ہو، لیکن آج اس قدر بے حیائی اور بدکاری کے باوجود ہمارے یہاں مسجد میں تو نہیں جاتی عورتیں، علماء منع فرماتے ہیں، درگاہوں پر جانے سے منع فرماتے ہیں، لیکن یہ اسکول کالج کی تعلیمات کو سسٹم میں ایسے راسخ کر دیا گیا کہ اس پر کوئی کچھ بولنے سے قاصر ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ فرض یا واجب کے درجہ میں پتہ نہیں لوگوں نے مان لیا ہے کہ کیا، بس یہی چیز ہے۔ اصل اسکول اور کالج سے تکلیف نہیں ہے، اصل تکلیف جو ہے یہ سسٹم جو بن گیا ہے، اس کا جو خراب سسٹم بن گیا ہے، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس سے پرابلم ہے۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اب کہ فلاں کالج اچھا ہے، فلاں جگہ یہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر مسجد میں پہلے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ہر لوگوں میں خرابی آ گئی تھی؟ بلکہ وہاں تو 1% لوگ، غالباً 1% بھی نہیں ہوگے جن کے اندر خرابی آئی تھی۔ وہ تو منافقوں کی وجہ سے اس زمانے میں مسلمانوں کو فتنہ نہ ہو، مسلمانوں کی عورتوں پر فتنہ نہ آئے، اس وجہ سے مسجد میں ممنوع فرما دیا گیا تھا جماعت سے۔ لیکن آج جب خود ہماری ہی قوم فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے اور کر رہی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو قوم کو فتنے میں ڈال رہے ہیں، تو اب یہ کیسے منع نہیں کیا جاتا اس چیز سے؟ اب کچھ لوگوں کو یہ باتیں بڑی تلخ لگتی ہے، بڑی ان کو اس میں ہوتی ہے کہ دیکھو اسکول سے منع کر رہے ہیں، کالج سے منع کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی بیٹی جا کر وہاں ناچ رہی ہے اور پھر کہتے علماء منع نہ کریں، اور بیٹی وہاں جا کر نقاب پہن کر اسلام کو بدنام کر رہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کوئی کچھ نہ کہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دور وہ آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا دور آئے گا کہ تم اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے، کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ آج ہی ہو رہا ہے کئی جگہ، بچے ماں باپ سے باغی ہو رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں دوستوں سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بچے باپ سے دور اور دوستوں سے زیادہ قریب ہو گئے۔ تو میں تھوڑا دور چلا گیا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس قدر آج بے حیائی کو عام کر دیا گیا ہے، اور اسکول کالج کے ذریعے سے تو اتنے فتنے پھیلے ہیں، میں کیا بتاؤں۔ ملتی ہوگی تعلیم وہاں دنیا کی، ہوتا ہوگا اس کے بعد کوئی روزگار مل جاتا ہوگا، جاب مل جاتی ہوگی، لیکن حیا تو کھینچ لی جاتی ہے۔ میں خود اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، بہت سے ہمارے بھائی اسٹوڈنٹ ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان جگہوں پر تعلیم ہوتی بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ حیا کو بھی ختم کرنے کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں جہاں پڑھتا تھا وہ ایک اسلامی ادارہ تھا، اسلامی ادارے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا ادارہ تھا، لیکن وہاں کوئی چیز اسلامی نہیں تھی، وہاں پر کلاسز کے اندر کوئی اسلامی نظام نہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر
سال میں جو پروگرامس ہوتے ہیں وہاں پر ایسا فنکشنز جو ہوتے ہیں وہاں کے اس میں بھی بے حیائی بے پردگی ہر چیز ہر معاملات ہوتے تھے. تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کا ادارہ ہے چلو وہاں پر ڈال دو. ہاں جہاں پر انسان کو اطمینان ہو, جہاں کو ایجوکیشن نہ ہو, راستوں میں فتنے نہ ہو, ایسی جگہ کی بات شاید کچھ اجازت ہو جائے, لیکن اب اکثریت میں تو معاملہ خراب ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ کب تک یہ ہم دیکھتے رہیں گے کہ نقاب والی لڑکیاں یہ جو کر رہی ہے پوری قوم کو شرمسار کر رہی ہے, پوری قوم اپنے ماں باپ کو شرمسار کر رہی ہے. اچھا, ماں باپ سے یاد آیا کہ ماں باپ کو بھی اس چیز سے اب برا نہیں لگتا کہ میری بیٹی فوٹو ویڈیو ڈال رہی ہے, میری بیٹی سوشل میڈیا پر آ رہی ہے, میری بیٹی کالج اسکول کے فنکشنز میں ناچ رہی ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا. ان کو صرف ڈگری ہونا, ان کو صرف مال و متاع ہونا, ان کو صرف نام و نمود ہونا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا میری بیٹی کس کے ساتھ جا رہی ہے. اس قدر فتنے کے دور میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی اپنی جوان بچی کو اکیلے ہی بھیجے اور پھر یہ امید کرے کہ اس پر کوئی نظر نہ ڈالے, اسے کوئی اغوا نہ کرے گا, اغوا سے مراد اسے کوئی بہکا نہ سکے, تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے, اس کی امید نہیں رکھی جا سکتی. جبکہ اسلام نے کہہ دیا کہ جہاں فتنوں کا خوف بھی ہو وہاں بھی نہ جاؤ. تو یہاں تو فتنوں کا خوف کیا ہے, یہاں تو راستوں میں فتنے موجود ہیں. تو اس چیز سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اسلام کی تعلیم کو پختگی سے اپنی نئی نسلوں میں راسخ کیا جائے اور ان کی روح کو معطر کیا جائے. جو بیماریاں ان کی روح میں داخل کر دی جا چکی ہیں اس سسٹم کے ذریعے سے اس کو نکالنا ضروری ہے, اور وہ نکالنے کا کام مرد کلندر مرد کامل وہی کر سکتا ہے. اس لیے خانقاہی نظام کی ضرورت ہے جو لوگوں کے دلوں کو معطر کرتے. لیکن افسوس کہ آج تو خانقاہی نظام بھی خود ان چیزوں کی ایک طریقے سے امداد میں ملوث ہو چکا ہے. ایسی خانقاہیں بھی ہیں جو باقاعدہ ایسے کالج اور اسکول قائم کر چکی ہیں, اور ان کو شاید لگتا ہے کہ اب چونکہ لوگوں کا رجحان, لوگوں کو یہ سب چیز پسند ہے اور لوگوں کی ضرورت ہے, تو ہم اس میں یہ کر کے دیں گے, ان کو ہم مدد کر کے دیں گے, امداد کر کے دیں گے. لیکن چونکہ اب کچھ ایسی بھی موجود ہے جو صحیح طور پر کام کر رہے ہیں, تو عوام کو چاہیے کہ اگر آنے والے بڑے فتنے سے اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ یہ دیکھیں کہ خدا اور اس کا دین کیا کہتا ہے. ہم لوگ بڑے عجیب لوگ ہو چکے ہیں, ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, ہر چیز اس میں ہم سمجھتے ہمارا سب کچھ یہ ہے. افسوس کی بات ہے, اور جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے ہم وہاں کے لیے کچھ نہیں کرتے. صبح 5 بجے 6 بجے بچوں کو اٹھا دیتے کیونکہ اس کو ٹیوشن جانا ہے, اس کو اسکول جانا ہے, ایگزام دینے جانا ہے. لیکن وہی بچہ جب سوتا رہتا ہے, فجر جاتے رہتی ہے, تو اس وقت کوئی توجہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہماری سیکنڈ پرائرٹی ہو گئی ہے دین. میں تو سیکنڈ بھی نہیں کہتا ہوں, میں تھرڈ کہتا ہوں. ہماری فرسٹ پرائرٹی کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا سونا, یہ ہے. سیکنڈ پرائرٹی جو ہے, سیکنڈ ترجیح جو ہم نے دے رکھی ہے وہ اس چیز کو دے رکھی ہے, یہ دنیاوی تعلیم کو. دنیاوی تعلیم بھی نہیں کہو گے, دنیاوی سسٹم کو, کیونکہ تعلیم بھی ہم دنیاوی ٹھیک سے نہیں دے رہے. ہاں, ہماری قوم کے لوگ کالج میں جا کر زیادہ تر ٹائم پاس کر رہے ہیں, اور پاس ہو جاتے کیسے بھی کر کے, چھوٹی موٹی جاب لگ جاتی. یہ کوئی تعلیم نہیں ہے. دین کو ہم نے تھرڈ کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے, اور ہم اپنی اولاد کو بھی یہی باور کراتے ہیں کہ بھیا ہم تجھے کالج اسکول ٹیوشن کے لیے ماریں گے, پیٹیں گے, تجھے بھیجائیں گے, لیکن فجر کی اذان ہوگی تو ہم خود بھی نہیں اٹھیں گے, تجھے بھی نہیں اٹھائیں گے. یہ معاملہ ہو گیا ہماری قوم کا. افسوس کی بات ہے. ایسا ہی چلتا رہا تو نام و نشان مٹ جائے گا. حقیقی بات بتاتا ہوں, نام و نشان تمہاری نسلوں کا, تمہاری ٹرائب کا, تمہاری کمیونٹی کا مٹ جائے گا. اسلام تو ہمیشہ رہے گا, مسلم بھی ہمیشہ رہے گے, لیکن ضروری نہیں کہ تمہارے علاقے میں جو لوگ ہیں, تم جہاں رہ رہو, جس ملک میں, وہاں بھی تم ہمیشہ رہو. اسپین میں کیا ہوا تھا, 800 سال حکومت کی, اس کے بعد کیا ہوا, مٹا دیا گیا. آج
گنے چنے لوگ وہاں پر مسلم موجود ہیں، مائنورٹی ہو گئی ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تم نے دین کو، قرآن کو چھوڑ کر جو اپنے اوپر مصیبت خود اپنے ہاتھوں سے ڈالی ہے نا، اس کا خامیازہ بھی تمہیں کو یا ہم ہی کو ہی بھگتنا ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اسی کے اوپر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو اب خوف بھی نہیں رہا کہ لوگ، ہماری کمیونٹی کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ خدا کی خوف کی تو بات الگ ہے۔ ایک وہ دور تھا لوگ لوگوں سے چھپ کر چیزیں کیا کرتے تھے، اب ایسا دور آ گیا ہے کہ اب لوگوں سے بھی نہیں چھپا جا رہا۔ اب قیامت کی ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ گناہ لوگوں کے سامنے بظاہر کیا جائے گا، اعلانیہ کیا جائے گا۔ پہلے تو چھپ کے لوگ کرتے تھے، اب اعلانیہ طور پر ہو رہا ہے۔ اور اس میں کچھ بے غیرت بکے ہوئے مولوی، بکے ہوئے نقلی پیر، نقلی مولویوں نے بڑا ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، لیکن یاد رکھیں اسلام و شریعت یہ چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتی، ان کا رد کرتی ہے۔ اور یہ جو نوجوان بہنیں یہ کر رہی ہیں، اس کی وجہ تو میں نے بتا دی، ان کے اندر سے حیا ختم کر دی گئی ہے، ان کو حیا کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر، کہ مسلم لڑکیاں وہ ساڑی پہن کر اور اوپر حجاب پہن کر، باقاعدہ ان کا کالج، شاید وہ کیرلا کی تھی، ان کا کالج ہے باقاعدہ جہاں پر لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں۔ اب وہ پورے ایک طرف لڑکے لڑکی کھڑے فوٹو کھنچوا رہے، ویڈیو بنا رہے، اور کالج کا نام ہے مالک بن دینار۔ اللہ اکبر، ولی کے نام پر کالج کا نام رکھ کر یہ سب کر رہے ہو، کیا منہ دکھائے گی؟ کیا منہ دکھائے گی؟ میرے کو سمجھ کے باہر ہے، کیا کرے گی، کیا منہ دکھائے گی؟ بس یہ ہیں جو دین والی سوچ رکھتے ہیں، اللہ رسول پر ایمان پختگی سے رکھتے ہیں، اپنے آنے والی نسل کو حیا کا زیور دینا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ دولت نہ دو، تعلیم دو، تو تم نے تعلیم تو اپنے من سے بنا لی ہے۔ تعلیم تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صحابہ اولیاء نے دی ہے، وہی تعلیم تم اپنی اولاد کو نہیں دے رہے ہو۔ دنیاوی تعلیم کے لیے سارا کچھ تم حدیثوں کو ڈھال لے رہے ہو۔ ایک جگہ میں پروگرام میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر کالج کا اور دنیاوی پروگرام تھا، اور دنیاوی لوگ اسپیکرس آئے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پر ایک عالم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ علم حاصل کرنا تو مسلمان پر فرض ہے۔ اچھا، اور پھر یہ حدیث سے بتائی جاتی ہے علم حاصل کرو چاہے چین تک کیوں نہ جانا پڑے۔ تو یہ اپنی جگہ حدیث سے بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے مراد تو علم دین ہے نا، جو فرض ہے۔ اب فرض علوم کی حدیثیں آپ دنیاوی علوم پر لگا رہے ہو، کیا دنیاوی علوم فرض ہو چکا ہے سب کے اوپر؟ ڈاکٹر بننا فرض ہو گیا، انجینئر بننا کیا سب پر فرض ہو گیا؟ تو یہ بے تکی باتیں کر رہے ہیں اور نہ جانے قوم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہی بات بس ہے کہ جاگ جایا جائے، وقت رہتے اس پر دھیان دے دیا جائے، ورنہ بات وہی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ بھی دن تھے کہ یہی مائع رعنائی تھا، نازش موسم گلالہ صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ پھر کہتے ہیں وہ کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، تم تو فجر میں نہیں اٹھتے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے۔ تم نے تو اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ چکا ہے۔ آج ایک بڑی آبادی ہے جو روزے نہیں رکھتی، جو ماڈرن بن چکی، لبرل بن چکی ہے، ان کے لیے ہے یہ، کہتے طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، یعنی اے مسلمانوں تم وہ قوم بن چکی ہو کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، نہیں ہے تمہیں پرواہ تمہارے چمن کی، تمہارے اس اسلام کی چمن کی جو تمہیں اولیاء کرام نے سیچ کر دیا ہے، صحابہ کرام نے سیچ کر دیا ہے، تم کو تو تمہاری اولاد کی پرواہ نہیں، سگی اولاد چاہے جہنم میں جائے تم اس کو نہیں روکتے گناہ سے۔ تو کہتے ہیں نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو ولیوں کی مزاروں کو بزنس بنا لیا ان کے لیے،
بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدمن تم ہو۔ کہتے ہیں کون تارک آئین رسول مختار، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار۔ آج جو وقت ہے، جو تقاضا آ چکا ہے، جو نازک دور ہے، اس وقت میں کس کے عمل کے، کس کے کردار کو ہمیں عمل کرنا درکار ہے۔ کہتے ہیں کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار۔ یہ غیروں کا شعار، ان کا ہال مارک، ان کے جیسی زندگی گزارنا کس نے اختیار کر چکا ہے؟ یہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ ولیوں کا راستہ چھوڑ دیا، صوفیہ کا چھوڑ دیا، تو کہتے ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتے ہیں اگر کوئی ہمارا تو غریب۔ یعنی خدا کا نام، یہ خدا کی طرف سے بندوں پر جو ہے وہ ایک جھنجھوڑنے کے لیے شعر میں ڈالا گیا کہ خدا گویا اس طرح سے تمہیں نصیحت کر رہا ہو کہ پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ یعنی تم لوگوں کا پردہ تو غریب رکھتے ہیں، تم اتنی چیزیں کرتے ہو، عمارہ تو تم پر ٹوٹ پڑتے ہیں، غریب ہے جو تمہارا پردہ رکھتے۔ کہتے ہیں عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے غم سے۔ آج حقیقت میں دیکھ لو آپ، اکثریت جو غریب ہے وہی اسلام پر زیادہ ڈٹے ہوئے۔ پہلے بھی یہی تھا، کیونکہ دولت جو ہے نا، وہ حدیث میں فرمایا گیا نا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال والے تو پہلے زمانے میں بھی دین سے دوسرے کے مقابلے میں دور رہا کرتے تھے۔ آج تو سب کو معلوم ہے مال والوں، زیادہ دولت، بہت زیادہ دولت والوں کا کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے، مسجدیں رو رہی ہیں، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، یعنی سچے مسلمان دنیا سے نابود ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ اس ویڈیو پر جس پر میں آج بول رہا ہوں اس کے اوپر خاص یہ شعر فٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تمہارا جو گیٹ اپ ہے، تمہارا اسٹائل ہے، اس میں تم تو نصرانی دکھتے ہو، اور تمدن میں تمہاری تہذیب ہنودوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح ہو چکی ہے۔ ظاہری طور پر ان کی طرح تم رسمیں کر رہے ہو شادی بیاہ کی، ان کی طرح تم جی رہے ہو، تمہاری لائف سٹائل ہے۔ تو کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تم نے اپنی ٹرائب کو تو بانٹ لیا، کمیونٹی کا بڑا فخر کرتے ہو، میں سید ہوں، میں افغان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کبھی بتاؤ تم لوگوں نے اسلام پر بھی اتنا زور دیا ہے؟ تو کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم بھی سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ دم تقدیر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک۔ کیا تھا پہلے؟ حیا سے بھرا ہوا تھا مسلم کی فطرت، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، سیدنا علی کا نہ تمہارے پاس فقر ہے، نہ سیدنا عثمان کی ذی دولت ہے، یعنی تم نے غریبی میں بھی ہو تو وہ فقر نہیں جو حیدری فقر ہے، تمہارے پاس دولت بھی ہے تو وہ ویسی دولت نہیں جو دولت عثمانی تھی، جو اسلام کے لیے صرف ہوتی تھی، جو اللہ کے لیے صرف ہوتی تھی۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے بتاؤ ذرا، تم کو حیدر و عثمان سے، اسلاف سے، صحابہ سے، اولیاء سے، اہل بیت سے کیا نسبت ہے؟ تم نے بس نام لیتے ہو، ان کے جیسے نہ اعمال ہے تمہارے، نہ تمہاری زندگی ان کے جیسی ہے، تو تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ نچوڑ ہے کہ تم نے قرآن کی، حدیث کی، اولیاء کی تعلیم کو چھوڑ کر جو غلطی کی ہے نا، تم خوار، دنیا میں خوار ہو، برباد جو ہو رہے ہو، تمہاری عزتیں اچھالی جا رہی ہے، تمہاری گھروں کی عورتوں کو ہانس کی کٹ پتلی بنایا جا رہا ہے نا، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ وقت رہتے سنبھل جاؤ، دوسروں کو دیکھتے جب تک رہو گے نا، دوسری کیا کہے گے، رشتہ دار کیا کہے گے، لوگ کیا کہے گے، تم کچھ نہیں کر سکتے تربیت اپنے بچوں کی، اپنی آنے والی نسلوں کی۔ قرآن سامنے رکھو، حدیث سامنے رکھو، اولیاء کرام کی تعلیمات سامنے رکھو، علماء حق کے ساتھ جڑے رہو، اس طریقے سے تعلیمات دو۔ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ جو اب دین سے قریب بھی لوگ ہیں، جو دینداری کی باتیں کرتے ہیں، وہ ایک طرف کچھ ہے اور اصلیت میں ان کے گھر کے ماحول عجیب ہے۔ اب اس میں چاہے میں خود ہوں یا میرے گھر والے ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اگر میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، کہیں بھی ہوں، تو ہاں اس میں داخل ہے کہ ہم لوگ باہر دیندار بنتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیندار بنتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک شادی کا فنکشن دیکھ لو، اس میں وہاں پر بے پردہ عورتیں فوٹوگرافی کرے گی، ہمارے گھر کی عورتیں کرے گی، اللہ ماشاء اللہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر معاف کیجیے گا، دیندار نہیں ہے۔ اب دکھاوے کہ دیندار ہے، اگر آپ اپنے گھر کو نہیں سنبھال پا رہے، مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں منع نہیں کرتے، اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ اس سے بری ہے، لیکن آپ کون ہے جو منع کر رہے ہیں؟ آج کون منہ پر بول رہے کہ تم یہ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، مت کرو؟ کوئی نہیں کہہ رہا، اللہ ماشاء اللہ، جو کہہ رہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ اس دور میں تبلیغ کا بڑا کام کر رہے جو یہ منہ پر کہتے ہیں، جہاں پر کوئی فتنے کا خوف نہ ہو۔ تو بس یہی ہے کہ مسلمان اب جاگیں، اب ضرورت ہے جاگنے کی، ورنہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی تمہاری قوم کا، تمہاری نسل کا، آگے کا کوئی فرد نہیں بچے گا جو تمہارا نام بچا سکے، تمہاری قوم کا۔ تم کرتے رہ جاؤ گے میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن اگر اسلام کو نہیں اپنائیں، ساری آنے والی نسلیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔